الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو بھائیو، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پر امت محمد پر رحم و کرم فرماتے ہوئے، فضل کرتے ہوئے امت کو وہ قیمتی نسخے عطا فرمائے ہیں جس میں رزق کی کشادگی، رزق میں برکات، رزق کے دروازے کھولنے کے لیے نسخے ہمیں ملتے ہیں میرے بھائیو۔ اور علماء امت پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، انہوں نے کتاب و سنت سے عرق گیری کر کے، محنت کر کے 5-6 نسخوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم انہیں استعمال کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، بشارت ہے ان کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کشادگی آ جائے، رزق میں برکات پیدا ہو جائیں، رزق میں اضافہ ہو جائے۔ اور اس میں سے پہلا سبب، پہلی بات توبہ استغفار ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیں گے، رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں کتنے مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو ارشاد فرمایا، جس میں سے ایک مقام وہ ہے جہاں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے سورہ نوح میں۔ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پس میں نے کہا، نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تم توبہ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ کس چیز سے؟ مال سے، اولاد سے، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے، تمہارے لیے باغات اگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ سے کسی وقار کی توقع کیوں نہیں رکھتے؟ یہاں بات یقینوں کا آ جاتا ہے میرے بھائی۔ اگر ہمیں اللہ رب العالمین کے فرامین پر یقین ہو، یقین کامل ہو، تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں کتنی جگہ یہ ارشاد فرمایا۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں امت کو اس بات کی تلقین فرمائی، تربیت فرمائی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من اکثر استغفارا، سنو، جو بہت زیادہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے گا، بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے والا ہوگا، اس کے لیے 3 بشارتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 بشارتیں دینے ہیں۔ جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کی راہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ غموں سے نکلنے کی راہ عطا فرما دیں گے۔ اور ہم میں سے کون ہے جو یہ کہنے والا ہو کہ مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی مشکل نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں؟ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ نسخہ کیا ہے؟ اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آگے ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور اے بندے، جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوگا اللہ وہاں سے نکلنے کی راہ عطا فرما دیں گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر۔ اصل بات تو یہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اے بندے، تجھے وہاں سے رزق عطا کیا جائے گا جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے فلاں تجارت کر لوں، فلاں تجارت کر لوں، فلاں کام کر لوں، فلاں یوں کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اور اللہ اس پہ قادر ہے، دے سکتے ہیں، کیونکہ راز کے حقیقی تو اللہ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا نسخہ میرے بھائیوں، وہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ علماء نے فرمایا دوسرا نسخہ تقویٰ ہے۔ اگر آدمی اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لے اللہ رب العالمین اسے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کے رزق میں برکت عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے روزی اسے عطا فرمائی جاتی ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تقویٰ کیا ہے؟ علماء امت پہ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں،
انہوں نے تقوی کا معنی بیان فرمایا۔ بہت مشہور امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب اس میں تقوی کا معنی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حفظ النفس اما یعصم، اللہ اکبر، دریا کو کوزے میں بند کر دیا، فرماتے ہیں اپنی جان کو ہر اس بات سے بچانا جو اسے گناہ گار کر دے۔ اور میرے بھائیوں، ہر شخص جانتا ہے کہ کون سی بات سے گناہ گار کر دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے ایک اور تیسری بات، تیسرا نسخہ، اللہ اکبر، بڑی اہم بات ہے میرے بھائیوں، بڑی اہم بات ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی آ جائے، رزق میں برکات آ جائیں، رزق کے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیں، تو کیا کرے وہ؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ کیا مطلب؟ باقی سارے کام چھوڑ دے، بس مسجد میں جا کے بیٹھا رہے، مصلی پہ بیٹھا رہے، نماز پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے۔ علماء امت انہوں نے اس کے بہت سے معنی بیان فرمائے ہیں۔ چلیے ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف چلتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، مسجد میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص صبح ہو چکی ہے، دن چڑھ چکا ہے، اور ایک شخص مسجد میں بیٹھا عبادت میں مصروف ہے۔ فرماتے ہیں شخص تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا امیر المومنین عبادت کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے امیر المومنین عمر فاروق کے پاس ایک درہ بھی رہتا تھا۔ فرماتے ہیں تو عبادت کر رہا ہے اور یہ وقت تیری روزی کمانے کا ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ نکل یہاں سے اور جا اپنی روزی تلاش کر۔ اللہ اکبر، کون ہے عمر فاروق؟ دوسرے نمبر کی بڑی شخصیت ہیں، کیا کوئی غلط بات کہہ سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے لیے خشوع، خضوع، اللہ کے لیے خشوع پیدا کرنا، خضوع پیدا کرنا۔ اب میں نماز کے لیے جاؤں، نماز پڑھ رہا ہوں، جسم اور دل کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا جسم تو مسجد کے اندر ہو اور میرا دل وہ جو باہر کاروبار کر رہا تھا ابھی تک اسی میں الجھا ہوا ہے، ابھی تک وہیں حساب کتاب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو پھر میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا۔ جب میں مسجد میں آ گیا، سارے معاملات کو باہر جھاڑ کے آؤں، میرا جسم بھی مسجد میں ہو اور میرا دل بھی مسجد میں ہو، دونوں چیزیں مسجد میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو کس طرح کھڑے ہو؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ اکبر، گویا تم جب عبادت کر رہے ہو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو دل میں یہ تو سوچ سکتے ہو کہ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور حقیقت میں وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بھائیو، جب ہمارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا، تو ہمارا دل وہ فارغ ہو جائے گا اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بھائیو، ایک چوتھی بات رزق میں کشادگی کی، رزق میں اضافے کی، رزق میں برکات کی، وہ ہے صلہ رحمی۔ عربی میں صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں صلہ رحمی کو صلۃ الرحم کہا جاتا ہے۔ مراد تمام رشتہ دار ہیں۔ عام طور پہ کیا کہتے ہیں، کیا سنا جاتا ہے، کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ صلہ رحمی، اس سے مراد خونی رشتے ہیں۔ اگر ہم نے نیکی کرنی ہے، ہمدردی کرنی ہے، مدد کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، تو کن کے ساتھ کریں؟ جو ہمارے خونی رشتے ہیں۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، یہ اس کا بڑا ہی ناقص مفہوم ہے۔ علماء امت، اللہ کے ان پر لاکھوں رحمتیں ہوں، انہوں نے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ سے اخذ کر کے کہ اس سے مراد تمام رشتہ دار ہیں، وہ دور کے ہوں یا وہ قریب کے ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرے اسے چاہیے صلہ رحمی کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں چاہتا ہوں میرے رزق میں کشادگی ہو جائے، ارے کون خوشخبری دے رہا ہے؟ یہ وہ خوشخبری دے رہے ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ارے وہ تو وہ ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی مکہ والے انہیں صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، اب تو نبی بن چکے ہیں، اللہ کے حکم سے امت کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے
کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق میں کشادگی آ جائے اور عمر میں اضافہ ہو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی کرے۔ عمر میں اضافے سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر، علماء فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں، جبکہ کہا جاتا جو لکھا جا چکا سو لکھا جا چکا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے چل کرے، فعال لما یرید، جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، ہر چیز ان کے حکم کے ماتحت ہے، وہ کسی کے حکم کے ماتحت نہیں آتے، جیسا چاہیں حکم دے، جو چاہیں کرے وہ۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ جو عمر اسے ملے گی صلہ رحمی کے بعد، اللہ تعالیٰ اس عمر میں کیسی برکت دیں گے کہ اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، سیدھے رستے پہ چلنا آسان ہو جائے گا، جنت کا رستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، نیک کام کرنے اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، چھوٹی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور خاتمہ اس کا ایمان پہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بہترین صلہ رحمی کیا ہے میرے بھائیوں؟ صرف مال سے مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے بہترین صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ میں نے کسی کچھ پیسے دے دیے، وقتی طور پر اس کا مسئلہ حل ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں اس سے بھی اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے وہاں کی آگ سے بچایا جائے جو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہے، جو برداشت نہ ہو سکے گی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ سے بھی ان کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک چوتھی بات علماء امت فرماتے ہیں، اگر کوئی چاہتا اس کے رزق میں اضافہ ہو تو کیا کرے؟ وہ انفاق کرے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرے۔ مال کو خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ما نقص من مال صدقہ بل تزدا بل تزدا بل تزدا۔ سنو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، برکات کے دروازے کھل جائیں اس کے لیے، کیا کرے؟ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے سورہ سبا میں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور تم لوگ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اور اللہ کا فرمان حق ہے اور سچ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے زیادہ اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ بھائیو یاد رکھیے ایک بات، جو سخی ہے اللہ سے اس کی دوستی کبھی نہیں ٹوٹتی، اگر اعمال میں بھی اونچ نیچ ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بخیل ہے، کتنا عبادت گزار ہو، اللہ سے اس کی دوستی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بخیل، بخیل کسے کہتے ہیں؟ اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد پہ بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، کسی رشتہ دار کی مدد نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتا۔ ایک اس کا بھی باپ ہوتا ہے جسے عربی میں کہتے ہیں شحیح۔ شحیح کسے کہتے ہیں؟ یہ بخیل کا بھی باپ ہے، یہ ایسا ظالم ہے جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنی اولاد پہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اوئے ہوئے ہوئے، کتنی بڑی وعید ہے۔ کیا کرتا ہے یہ ظالم؟ مال جمع کر کر کے رکھتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَعَدَّدَ، اسے گن گن کے رکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات سے محفوظ رکھے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، برکات کے دروازے کھل جائیں اس کے لیے، تو کتاب و سنت سے علماء نے یہ 5-6 چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد